نواز شریف کا پاسپورٹ جاری ہو چکا ہے۔ نواز شریف وطن واپس آ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کچھ باتیں سننے کو مل رہی ہیں، سوشل میڈیا پر بھی کچھ بڑے نامور صحافی بھی نام لے رہے ہیں۔ نواز شریف وطن واپس آئیں گے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ نواز شریف وطن واپس آئیں گے، یہ بات یہ تو ہاں، یہ تو کنفرم ہے، ایک نہ ایک دن آنا ہے، لیکن کب آئیں گے یہ اس کے ابھی کوئی دسمبر اچھا دسمبر تقریباً حتمی ہے۔ تو اب کہیں گے کہ آپ دسمبر کا کیوں نام لے رہے ہیں؟ بالکل نہیں، اس طرح بھی ہے نا کہ تقریباً ایک سال سے ہم سن رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں دسمبر میں، اکتوبر میں، جولائی میں، جون میں۔ تو یہ باتیں کچھ اس وجہ سے بھی پبلک زیادہ یقین نہیں کرتی ان باتوں پہ۔ دیکھیں نواز شریف بیل آؤٹ پر جو ہے نا، میڈیکل بیل آؤٹ، اس کے اوپر لندن گئے تھے علاج کرانے کے لیے۔ پاکستان کے اندر ان کے اوپر کیونکہ سزا ہو چکی ہے، وہ سزا یافتہ ہیں، وہ پاکستان کے مجرم ہیں، کیونکہ عدالت نے ان کو مجرم قرار دیا ہے۔ تو اب ان کی جو واپسی ہے وہ اگر کچھ پچھلے ایک مہینے کے اگر 2-4 موو دیکھے جائیں جو پاکستان کے اندر ہوئے ہیں، تو اس سے مطلب اب اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نواز شریف کی واپسی دسمبر جنوری تک کنفرم ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے 2-4 ایسے افیشلز ہیں مطلب نون لیگ کی پارٹی سے، جنہوں نے اس بات کا ذکر کیا تھا، اور وہ بڑے باوثوق ذرائع سے مطلب انہوں نے، وہ اس طرح نہیں ہے کہ لوگ اس میں نام لیتا ہوں، سردار ایاز صادق ہے، جاوید لطیف ہے، ناصر بٹ ہے۔ نہیں، ایاز صادق صاحب نے تو جولائی میں بھی کہا تھا، انہوں نے، میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ تیاری تو ہو چکی تھی، کچھ حالات آگے حالات، کیونکہ ان کے خلاف اب اگر وہ واپس آئیں گے تو ایئرپورٹ ٹو جیل ہوگا ان کا۔ اچھا، اب آگے مسئلہ ہے نون لیگ کے لیے۔ نون لیگ وفاق کے اندر حکومت کر رہی ہے، پنجاب کے اندر حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، مطلب الائنس کی۔ تو اس چیز کے معاملے میں پھر آگے عدالتی کارروائیوں کا، اس لیے معاملات دوسرا کچھ پاکستان کے اندر سیاسی پولیٹیکل جو ایک فائر آؤٹ ہے، مطلب جو جس طرح کی آگ لگی ہوئی ہے، تو وہ بھی کچھ چیزیں ایسی نہیں، اب یہ بھی تو ممکن ہو سکتا ہے نا کہ نواز شریف کی بیل ہو جائے پھر وہ پاکستان میں لینڈ کریں۔ نہیں، اب میں آپ کو بیل نہیں ہوگی، اب نواز شریف بری ہوں گے۔ اچھا، ڈائریکٹ بری ہوں گے، لیکن اس کے لیے تو پھر ٹائم چاہیے ہوگا۔ ٹائم نہیں ہوگا، اب مسئلہ یہ ہے، میں آپ کو نہیں، اب اس میں بات یہ نہیں ہے کہ بیل بھی نہیں ہوگی، اور مجھے تو اس بات کا بھی کوئی امکان نہیں لگتا کہ جب تک نواز شریف کی سزا ہے اس وقت تک وہ پاکستان میں لینڈ کریں۔ کوئی صورت تو نکالے گی وفاقی گورنمنٹ۔ اب اس میں دیکھیں نا، 2 صورتیں ہیں کہ اس وقت جو گورنمنٹ کی جو پالیسیاں چل رہی ہیں وہ عوام اسے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں۔ تو اب ضروری ہے کہ ایک تو نون لیگ کے پاس ایک ہی کارڈ ہے کہ چلو اب جو قائد ہے وہ اصل میدان میں آ گئے ہیں، اب وہ سیاست کریں گے، عوام کے ساتھ رابطہ رکھیں گے۔ تو اگر یہ ان کے پاس ایک ہی صورت بچتی ہے، اگر آتے ہی وہ جیل میں چلے جاتے ہیں تو پھر اس صورت میں میرے خیال میں ان کی اس حکمت عملی کو بھی کچھ نہ کچھ تو دھچکا لگے گا۔ ایسا شاید ہو بھی سکتا ہے کہ جیل جا کے مطلب وہ باہر آئیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ایک پولیٹیکل مائنڈ سیٹ کو اگر دیکھا جائے تو یہ چیز بھی نون لیگ کو فائدہ دے گی، مطلب قانونی تقاضے پورا کرنے کے لیے وہ۔ لیکن اب پچھلے دنوں جب آپ نے دیکھا ہے کہ مریم نواز اور کیپٹن صفدر صاحب کی جو اپیلیں تھیں بریت کی، تو اس کے اوپر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس ہیں اس میں نواز شریف کی نااہلی کا بھی ذکر ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا تھا کہ یہ تاحیات نااہلی اور یہ کسی سیاستدان کے لیے یہ اچھا قانون نہیں ہے۔ اب جس بینچ نے سماعت کی تھی مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی بریت کی، تو اب ان میں سے ایک جج صاحب ہمارے چیف جسٹس بن گئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، وہ مطمئن نہیں ہے نیب کی پروسیکیوشن سے۔ اچھا، تو نیب نے اب جو نواز شریف کی نظر ثانی کی اپیل بھی جائے گی سپریم کورٹ میں، اور بریت کا کیس جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اچھا، تو چلو یہ بھی امکان ہے، اور وزیر اعظم صاحب بھی وہاں لندن گئے ہوئے ہیں، اور اس میں بھی جو ڈسکشن ہوئی ہے، بلکہ یہ تو اب میرے خیال میں نون لیگ کے جو اپنے ہیں سردار خواجہ آصف صاحب، انہوں نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے کہ مشاورت
نئی تعیناتی کے بارے میں، نئے آرمی چیف کے حوالے سے دیکھیں، تو وہ بات بھی میرے خیال میں کنفرم ہو گئی ہے، لیکن ابھی تک نہ سمری آئی ہے اور نہ حکومت نے اس کو پبلک کیا۔ اب یہ عہدہ خالی ہونا ہے نا 28 نومبر کو، جی، تو 29 کو کمانڈ لینی ہے۔ ہاں جی، تو اگر تو 30 نومبر ہو گئی ہے، پھر تو عوام کا بنتا ہے یا کسی کا تبصرہ بنتا ہے کہ جی کون آ رہا ہے، کون یہ۔ تو ابھی اگر دیکھا جائے تو 15-20 دن ہیں گورنمنٹ کے پاس۔ تو یہ جو عمران خان کا ہے بیچ میں دھرنا وغیرہ، تو یہ اس پہ تو اثر ڈال سکے گا کسی حوالے سے؟ شاید اب نہیں ڈال سکے گا۔ جو پچھلی کور کمانڈر کانفرنس ہے، پھر شہباز شریف کی، اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر جو مرضی لوگ کہتے رہے کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہے، وہ پارٹی کو مطلب پارٹی سے بھی ان کو آئینی طور پر ان کو ہٹا دیا گیا تھا سارا، لیکن نون لیگ نواز شریف کے بغیر نہیں چل سکتی۔ شہباز شریف وزیر اعظم ہیں، بے شک ہیں، لیکن وہ اپنے بڑے بھائی کی عشیر آباد کے بغیر کوئی فیصلہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بالکل۔ تو وہ دو چیزوں کو اعتماد میں لے رہے ہیں، ایک بھائی کو لے رہے ہیں اور ایک ملکی مطلب جو ہمارا سسٹم ہے، جی پارٹیز بھی ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، جی ان کو بھی ساتھ وہ لے کے چل رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں جنرل باجوہ صاحب نے لاسٹ جو اپنی الوداعی ملاقاتیں ہیں وہ شروع کر دی ہیں۔ وہ تو کلیئر ہو گیا کہ ایکسٹینشن والا معاملہ صرف ایک ریومر ہے، ایک افواہ سمجھے گا، جی افواہ ہے۔ لیکن نئے آرمی چیف کون آ رہا ہے، تو غالب امکان وہی ہے جن کا پہلے سے نام لیا جا رہا ہے۔ ہاں جی، اچھا ایک اور چیز جو اس وقت بڑی اس پر ڈسکس ہو رہی ہے وہ یہ کہ جو عمران خان صاحب ہیں، ان کی جو میجر جنرل فیصل نصیر کے ساتھ انہوں نے جو ایک مہم باقاعدہ شروع کی ہوئی ہے، اب تو ایک اور بڑے آرمی آفیسر کو انہوں نے نام لے لیا ہے، تو اس حوالے سے کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں۔ عمران خان کی پارٹی کے ہی ایک اہم ترین رہنما ہے، انہوں نے کچھ ٹویٹ کیے ہیں میجر صاحب کے بارے میں، ان کے حق میں، ان کو شوکاز نوٹس بھی جاری کر دیے گئے۔ تو وہ میر صاحب کے پروگرام میں یہ کہہ رہے تھے کہ میں ان کو جانتا ہوں۔ جب میر صاحب نے پوچھا کہ بھی آپ کو ان سے کیا تعلق ہے، تو انہوں نے کہا کہ جیسے آپ کا سلیم صافی کے ساتھ جیو میں رہتے ہوئے تعلق ہے، میرا ان کے ساتھ وہی تعلق رہا ہے، میجر جنرل فیصل کے ساتھ، ہاں جی، روکھڑی صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اس میں رہے ہیں، فوج میں اکٹھے رہے ہیں اور میں ان کو اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ میں نے کئی مرتبہ ان کو یہ کہا ہے کہ اللہ آپ کو جنرل بنائے، آرمی چیف بنائے، تاکہ آپ جیسے محب وطن لوگ پاکستان اس ادارے کو لیڈ کریں، اس ادارے کو لیڈ کر سکے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے سنا ہے نا کہ عمران خان کے آس پاس کے لوگوں نے عمران خان کے کان میں یہ بات ڈالی ہے، تو میں گیا فوراً میجر صاحب کے پاس، ان سے میں نے فون کہا، میں نے کہا آپ سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیں۔ تو جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے جب میجر صاحب کو کہا کہ بھئی اس طرح باتیں میں نے سنی ہیں، کیا ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس میں تو ذرا بھی صداقت نہیں ہے، اور میں خود اس چیز سے لاعلم ہوں کہ میرے بارے میں خان صاحب کو کیوں یہ باتیں کی گئی ہیں۔ تو بقول ان کے روکھڑی صاحب کے کہ پھر میں خان صاحب کے پاس گیا، میں نے کہا کہ بھئی آپ کو غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے، اس طرح معاملہ نہیں ہے، چونکہ وہ ڈی سی جی لگے ہیں تو اس وجہ سے کچھ تحفظات تھے، شاید کچھ رہنماؤں کو ہوں گے یا خان صاحب کو، تو بہرحال بقول ان کے، میں جو ان کی بات نقل کر رہا ہوں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بات، میں نے کہا کہ آپ خان صاحب سے ملاقات کریں، انہوں نے کہا میرا تو کام یہی ہے، تو میں تو ملاقات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر جو ایک گلوکار ہیں سلمان احمد، جو فوکل پرسن تو عمران خان بھی، عمران خان کے ہیں، تو عمران خان نے ان کو کہا کہ آپ جب ملاقات کریں۔ تو روکھڑی صاحب کے بقول وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں خان صاحب کے پاس پھر آیا تو مجھے کہا گیا کہ آپ انتظار کریں، ملاقات کرواتے ہیں۔ پھر مجھے انتظار میں رکھا گیا، ملاقات نہیں کروائی گئی۔ پھر یہ معاملہ ہوا تو اس میں یہ ہے کہ خان صاحب نے بڑا چڑھا کر پیش کرنا شروع کر دیا بغیر تحقیق کیے۔ تو پھر کہہ رہے ہیں کہ میں نے ٹویٹ کر دیں کہ بھی میں تو ان کو جانتا ہوں، وہ پاکستان سے کتنے محب وطن ہیں، لائل ہیں، اور انہوں نے کیا کیا خدمات سر انجام دی ہیں۔ تو اب یہ بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ میرے خیال میں کچھ لوگوں کا کچھ تجزیہ ہو سکتا ہے، یا میرے خیال میں لگتا یہ ہے کہ خان صاحب کو بتایا گیا ہوگا کہ یہ جو نئے آفیسر آئے ہیں نا، یہ نیوٹرل ہیں، یہ آپ کو سپورٹ کرنے والے نہیں ہیں،
تو شاید پھر ظاہر ہے کہ آپ جب ایک مین لیول کی قیادت کو آپ غصہ نکالنا ہوتا ہے تو ابھی تک بھی پاکستان میں یہ ماحول ہے کہ آپ ان کا نام نہیں لے سکتے. تو اب جو چھوٹے آفیسر ہیں سیکنڈ لیول کے آپ کہہ لیں تو ان کو پھر آپ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. تو ان کو شاید یہی لگتا ہے کہ جب نیوٹرل رہیں گے تو یہ ان کی پارٹی ایلیمنیٹ ہو جائے گی یا اس کے خلاف کوئی یہ اس طرح کے کام کریں گے. تو اس میں یہاں پر ایک بڑی تشویشناک بات اگر سامنے اصل میں دیکھیں عمران خان کی پارٹی سے تقریباً کوئی درجن لوگ جو نامور مطلب وہ تھے رہنما تھے وہ چھوڑ کے گئے ہیں اور وہ لوگ بنیادی طور پر پی ٹی آئی کے رکن تھے. ہاں جی آپ اس میں حامد خان صاحب کو دیکھ سکتے ہیں, یہ تھے جسٹس وجیہ الدین صاحب تھے, یہ ریسنٹ جہانگیر خان ترین ہیں, علیم خان ہیں, فوزیہ قصوری تھی, اس طرح مطلب وہ تھی ناز بلوچ تھی, کافی مطلب کچھ لوگوں کے نام, اب احمد رضا قصوری صاحب تھے. یہ جو چھوڑ کے گئے ہیں تو ان کا ایک ہی شکوہ تھا. یا ریسنٹ جو پچھلے ویک ایک وہ ہوئی تھی پریس کانفرنس فیصل واؤڈا صاحب, تو انہوں نے بھی تو اس میں ایک چیز انہوں نے مشترکہ کی ہے سب نے, چاہے کوئی 2010 میں چھوڑ کے گیا ہے, 14 میں, 18 میں یا ابھی 22 میں, ایک مشترکہ ہے کہ جی خان صاحب کی جو سرکل ہے نا, ایئر سرکل جو کانوں کے گرد گھومتا ہے, وہ سارا ایک مطلب ایک کہیں کہ وہ خان صاحب کو بے انتہا انہوں نے کور کیا ہوا ہے, قبضے میں لیا ہوا ہے, مس گائیڈ کرتا ہے. وہ ابھی روکھڑی صاحب کے بقول کبھی دھرنے میں 14 کے دھرنے میں ایسا ہوتا تھا کہ کسی نے کنٹینر کے اندر خان صاحب کے کان میں کوئی بات کر دی تو خان صاحب نے کہا اچھا, تو جیسی تقریر کا ٹائم ہے انہوں نے وہی بات. تو آگے دیکھیں تو ایک لیڈر کی یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ ایک دو دفعہ اس طرح دھوکہ کھا جاتا ہے. یہ تو لیڈر نان سیریس ہے. اب اتنا نان سیریس بھی ہے کہ وہ بغیر کسی ریزن کے, بغیر اس کے اسٹیٹ کے اتنے اہم مطلب ادارے کے ایک اہم افیسر کے خلاف بائی نیم اور بضد ہے. ابھی کل ہی انہوں نے چیف جسٹس صاحب سے مطلب ایسے وہ کہ آپ سمجھیں کہ اب انہوں نے کہا جی چیف جسٹس صاحب میری مدد کریں, میری غلط ایف آئی آر درج کروائیں. یہی کام انہوں نے 2014 میں کیا تھا اور اس ٹائم جو ان کا وہ تھا مطلب سامنے جس کے سامنے اپیل تھی وہ جنرل رحیل شریف صاحب تھے. ہاں جی. اچھا ایک اور چیز میرے ذہن میں ابھی آئی ہے کہ جب بھی کوئی آرمی چیف ریٹائر ہوتا ہے نا تو کچھ بوٹ پالشی کہیں سے نکل آتے ہیں جی, اور وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, پوسٹر لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ خدا را ملک کو بچائیں مت جائیں. تو یہ جنرل رحیل شریف صاحب جب جا رہے تھے نا تو اسلام آباد کے روڈوں پر یہ پوسٹر لگے تھے, اب بھی لگنا شروع ہو رہے ہیں. نہیں میں اصل میں تو ذکر کر رہا تھا کہ عمران خان کی صلاحیت کا کہ جب 2014 میں دھرنا دے رہے تھے تو تب بھی ایف آئی آر کا ذکر تھا اور آپ کو یاد ہوگا مجھے یاد, تو تب رحیل شریف صاحب ہماری مدد کرو. ہاں جی. اب وہی ایف آئی آر ہے اور اب سامنے چیف جسٹس صاحب ہے کہ چیف جسٹس صاحب آپ ہی آخری امید ہیں, آپ ہی ہماری مدد کریں. پچھلی دفعہ یہی امیدیں اور یہی امداد جس طرح ان کو ملی تھی, یہ وہی توقع 2018 والی آج بھی اسی کے انحصار پر یہ سیاست کرنا چاہتے ہیں. یہ چیف جسٹس تھے جنہوں نے اسپیکر کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دیا تھا اور پھر انہوں نے ہی گالیاں نکالی. جی